گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے دنیا میں جو مصیبتیں اس پر آئی تھی جو ان پر صبر کرتا رہا، آج اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا بلکہ بغیر حساب و کتاب ہی سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر فضیلت ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو مصیبت پہنچی۔ اب مصیبتیں تو جو بندے کی زندگی میں جو بھی خوشی یا غم آتا ہے یا پریشانی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، تو مسلمان کا تو یہی عقیدہ اور نظریہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک ہوا کا جھونکا بھی اس کے حکم کے بغیر کسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر مصیبت آ جانا، پریشانی آ جانا تو یہ بھی اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو پھر اس کو اجر بھی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ مصیبت پر صبر کرنے والا بن جائے، اور مسلمانی نام ہی اس چیز کا ہے، کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں رب نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ ایک تو رب نے اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، دوسرا شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے اگلی آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر بھی کرے، شکر بھی کرے، صبر بھی کرے اور نماز بھی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے کامل مومنین میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ چار عظیم باتیں ہیں کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے اور ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس سے بڑی اور کون سی سعادت کی بات ہے۔ صوفیاء نے لکھا جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، ایک مرتبہ اللہ کہہ کے اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف ایک مرتبہ نظر رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہے بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور پھر جو شکر کرنے والے بندے ہیں نا وہ بھی کام ہوتے ہیں۔ ہم معذرت کے ساتھ ہم نعمتیں اللہ کی بے شمار اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر شکر کا کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ ہر وقت حل میں مزید کا نعرہ ہوتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو شکر کرنے والے بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ کسی بھی حالت میں بندہ ہو لیکن اس کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کے حضور بندہ اگر مصیبت پہنچی ہے تو صبر کرے، نہیں تو شکر کرتا رہے۔ اور عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پریشانی کا بھی سامنا لیکن پھر بھی پریشانی کی پرواہ نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کے بعد، انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملواؤ جو اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے ساتھ چلیں، ان کو ساتھ لے گئے اور کہیں دور چلے گئے۔ وہاں پر ایک بندہ دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، معذور ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، نابینا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان پر کلمات کیا جاری ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے میں نے تو جبریل تم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے محبوب بندے سے ملاؤ، یہ کیسے محبوب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے آگے سے عرض کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس نہ ہاتھ ہیں نہ آنکھیں ہیں، پھر بھی یہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ نے اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیا ہے۔ دیکھیں جو شکر کرنے والے ہیں، اور اس کے بارے میں حضور کے حدیث پاک بھی ہے، فرمایا جب دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، عمل اگر دیکھنا ہے تو ان کا دیکھو جو آپ سے زیادہ کرتے ہیں، ان کا عمل دیکھ کے زیادہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب دنیا داری کا معاملہ ہو تو پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ اپنے شہر کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں کہیں جوتا ٹوٹ گیا تو ننگے پاؤں چلنا پڑا۔ ظاہری بات ہے جب بندہ ننگے پاؤں چلے تو قدموں میں پھر کچھ پتھر بھی اس میں چبھتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں لمحے بھر کے لیے خیال آیا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، اگر جوتا ہوتا تو پھر یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن آپ چلتے چلتے جب شہر کے دروازے پر پہنچے نا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، بالکل معذور اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو فوراً اللہ کے حضور جھک گئے
اور کہا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جوتا اگرچہ مجھے نہیں مل رہا لیکن تو نے چلنے کے لیے مجھے قدم تو عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ شکر کرنے کے ذرائع اور اسباب اور مواقع ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں، وہ ہر چیز سے سیکھتے ہیں، اور پھر بندہ جب مصیبت پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام دیتا ہے۔ ہم اصل میں بعض چیزوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، بعض چیزوں کی حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جو ظاہری نظر آتی ہے ہم اسی کے مطابق کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے۔ حضرت لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ان کے نام سے اسے موسوم کیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، کئی نصیحتیں آپ نے فرمائی، اس سے یہ بھی پتہ چلا جو سمجھدار والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو بعض نصیحت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور یہ کہا کہ بیٹا جب مصیبتیں اور پریشانی آئیں تو پھر بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آئے تو یہ سمجھو کہ کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا دیا، بڑی سے بچا کر چھوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ بڑی سے بچا لیا، اور چھوٹی سے اس کو واسطہ پڑا ہے بندے کو تو اس پہ صبر کرے تو پھر بھی اجر ملے گا۔ اب آپ کے صاحبزادے نے جب یہ سنا تو اس نے آپ کی نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا کہ والد گرامی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بڑی مصیبت آنی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا ہے، اور یہ چھوٹی مصیبت ہے، اس میں صبر کریں گے تو اجر بھی پائیں گے، اور پھر مصیبت گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کا انعام بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل چلی جاتی ہے پھر بعد میں آسانی آ جاتی ہے۔ جنہوں نے مشکلات پر صبر کیا پھر اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت لقمان حکیم کے صاحبزادے نے اس بات کو یاد رکھ لیا کہ مصیبت جب آئے تو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آنی تھی، اللہ نے اس سے بچا کر تو اب یہ چھوٹی کا سامنا ہے تو اس میں صبر کر لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ طے یہ کیا